اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت میں جب یہ حکم فرمائیں گے کہ آج کے دن مجرم الگ ہو جائیں، تو بھلا کیسے یہ ممکن ہے کہ کوئی جرم کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی سے پوشیدہ رہ جائے۔ میرے پیارو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی تھی، اور صحابہ کا یقین تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا تو اسے یہ علم تھا کہ اگر میں نے اس دنیا میں اس کو معاف نہ کروایا یا اس جرم کی سزا نہ پائی، تو کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ آج مجرم الگ ہو جائیں، تو میرے لیے کیسے چھٹکارا ممکن ہوگا۔ میرے پیارو، صحابہ میں سے کوئی صحابی ہو یا صحابیہ ہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے اور عرض کرتے کہ ہمیں اس غلطی پر سزا دی جائے یا اس کو معاف کیا جائے۔ تو ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے کچھ غلطی ہو گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار تشریف لاتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے رجم کرنے کا حکم فرمایا تو صحابہ نے اسے رجم کیا، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب اس کے خون کے چھینٹے پڑے تو اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا خون مدینہ کے اتنے اور اتنے اور اتنے گھروں پر اگر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ میرے پیارو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ یقین تھا کہ آج اگر ہم اس سزا سے بچ بھی گئے تو اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن کیسے بچ سکیں گے۔ میرے پیارو، آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے جرم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سزا اللہ کی سزا سے بچ جائیں گے۔ یہاں جو انصاف کا نظام ہے اس کو دھوکہ دے کر، اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم سزا سے بچ جائیں گے۔ میرے پیارو، اس طرح سے سزا سے نہیں بچا جا سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی تشریف لائے، دونوں کا آپس میں جھگڑا تھا۔ ایک آدمی ذرا تیز ترار تھا اور دوسرا جو تھا اس کے مقابلے میں وہ ایسا نہیں تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس تیز ترار نے باتیں کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے کے بعد بھی فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر کوئی آدمی اپنی تیزی اور تراری کی وجہ سے مجھ سے فیصلہ کروا بھی لیتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ حق اس کا نہیں ہے، تو اس نے اپنے پیٹ میں آگ ہی بھری ہے۔ تو وہ صحابی یہ سن کر رو پڑے اور انہوں نے جو اپنے حق میں فیصلہ کروایا تھا اس کے بارے میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ واقعی حق میرا نہیں تھا۔ میرے پیارو، جب تک ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہوگا، اس بات کا پختہ یقین نہیں ہوگا کہ ہمارے تمام معاملات مالک یوم الدین کے پاس پیش ہونے والے ہیں، تب تک ہمارے اعمال درستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔